الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، اور تم اپنے اندازے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیا ہے، پھر تم اپنے اندازے سے کیا جانو کہ قیامت کا دن کیسا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الانفطار کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی فجار کے بارے میں اور ابرار کے بارے میں۔ صالحین، ابرار اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں میں، اور فجار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا یصلونہا یوم الدین، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ اہل جنت جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پر جہنم میں ان کا رہنا اور جنت میں ان کا رہنا یہ مستقل اور دائمی ہوگا۔ اب یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے بعض فرق کی طرف سے کہ کچھ ایسے یہ مذاہب آئے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو جنت میں رہنا ہے وہ بھی ایک عرصے کے لیے ہوگا، اور دوزخ میں بھی کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اگلا فیصلہ آئے گا۔ تو یاد رکھیے جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ ہو کہ کچھ عرصے کے لیے جنت میں ہیں تو جو جنت میں ہوں گے وہ تو پھر غیر یقینی صورتحال میں رہیں گے، اور جنت میں رہتے ہوئے بھی وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، نہ جانے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے اہل جنت ہیں وہ جنت کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ اور تمام خوشیوں کے ساتھ اور راحت و مسرت کے ساتھ وہ میری جنت کے مزے لوٹیں۔ وہاں انہیں کوئی نہ تکلیف ہوگی، نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی انہیں پریشانی ہوگی، اور وہاں پر وہ خوش و خرم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے اور اللہ کی رحمتوں اور عنایات کے سائے میں رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین اور ایک خاص مقام ہے، ان کا درجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مقربین کو ہر روز ایک بار اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اب یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی۔ باقی بھی بہت پیاری نعمتیں ہیں، لیکن جو نعمت عظمیٰ ہے، جو سب سے بڑی سپرلیٹو نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، دیدار الہی، اللہ تعالیٰ جسے یہ نصیب فرما دے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو دوزخ میں ہوں گے وہ بھی جہنم میں رہیں گے، اور یہ والا وہ معاملہ ہے جو کفار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی کافر کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، اللہ فرماتا ہے ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، ان پہ عذاب جو ہے مستقل طور پہ ہوگا۔ ہاں، وہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کا معاملہ یہاں ذرا مختلف ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں سزا کے طور پر ان کے جو کبیرہ گناہ ہیں یا ان کے مظالم ہیں، ان کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، اور خاص طور پہ حقوق العباد جو ہیں ان کی معافی تو ہے نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا واضح اصول ہے۔ آج ہم اس کے برعکس چل پڑے ہیں، ہم اللہ کے حقوق کا تو خیال کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے۔
حالانکہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا اور وہ معاف کر بھی دے گا، لیکن حقوق العباد فرمایا اللہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست بندے کے ساتھ۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے حق کو پورا کرنا چاہیے ہمیشہ، لیکن اگر کبھی رہ گیا تو اللہ کے دربار میں توبہ استغفار اور آنسو سے صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کبھی کی یا بندے کے حق پہ کبھی ڈاکہ ڈالا تو یاد رکھنا کوئی نماز روزہ تمہیں نہیں بچا پائے گا اس سے، کیونکہ حقوق العباد کی جو پرسش ہے وہ اللہ کے ہاں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ جو یاد ایک دفعہ حدیث شریف ہم پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں، تو وہاں ایک حدیث شریف آتی ہے کہ جس شخص نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی ایک بالشت، یہ اتنی سی ہوتی ہے ایک بالشت زمین ناجائز طریقے سے ہتھیا لی تو قیامت والے دن اسے گرزوں میں جکڑ کر اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ یہ مسلمان کے بارے بات ہو رہی تھی، تو ہم نے سوال کیا کہ اللہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، حضور ایک بالشت پر اتنی بڑی سزا، یہاں تو نماز چھوڑنے پر اس قدر اتنی سخت سزا نہیں آئی، تو یہ ایک بالشت زمین پر؟ کہا بیٹا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ کسی بندے کا تم نے ایک بالشت حصہ زمین کا جانتے ہوئے کہ میرا نہیں ہے کیوں ہتھیایا ہے۔ یہاں تو لوگ پلاٹوں کے پلاٹ غائب کر جاتے، اور کب تک آپ اس میں رہ لیں گے؟ یہاں کوئی ایک ایسا تو گھر دکھائیے جہاں اس گھر کے بنانے والے آج رہ رہے ہیں، کوئی ایک گھر تو ایسا دکھا دیجیے۔ ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے، بنایا کسی نے تھا، رہ کوئی رہا ہے، وہ رہنے والے بھی چلے جائیں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا۔ یہاں کون ہے جو مستقل طور پہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ کبھی جائیے نا یہ لاہور میں، دیکھ لیجیے مغلیہ خاندان کی عمارات کو، شاہی قلعہ دیکھ لیجیے کس چاہ سے بنایا تھا، اتنا کمال کا شاہکار ہے، بادشاہ رہتے تھے، اور اس کے دائیں بائیں جو اتنا وہ ممنوع نو گو ایریا تھا، اور ایسی ایسی بلڈنگیں ہیں کہ جہاں کبھی کوئی بادشاہ کے علاوہ جانا سوچ نہیں سکتا تھا، اب وہاں پہ بگی چرسی اور اسکوٹروں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ کبھی کوئی خیال کر سکتا ہے مغلیہ خاندان کا کوئی بندہ ہے تو وہ دیکھ کے چیخ پڑے اور وہیں وہ پھٹ جائے کہ یہ کیا ہوا؟ ہمارے محلات کے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے شر کہ یہاں سائیکلوں کی دکانیں، موٹر سائیکلوں کی دکانیں بن گئی، دودھ دہی کی دکانیں بن گئی ہمارے محلات کے نیچے۔ یہ نشانیاں ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے آیات لأولی الابصار، جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے نا ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ آج کہاں گئے بادشاہی محل میں رہنے والے، شاہی قلعے میں رہنے والے؟ آج وہاں کوئی ایک بھی رہتا ہے؟ سوائے ویرانے کے کچھ نہیں، تباہی ہو گئی۔ وہ جاتے ہیں تو صرف ٹرپ کے لیے نہ دیکھیں، اس کو عبرت کی نظر سے دیکھیں۔ سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، کچھ نہ بچا۔ اس رنگ برنگی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، گھر وہی رہتے ہیں، گھر والے بدلتے رہتے ہیں۔ تو میاں اصل گھر کون سا ہے؟ اصل گھر تو وہی ہے جو تھوڑا سا 1-2 گز کا ہے، وہ بھی جس کو نصیب ہو جائے۔ وہ بھی تو یقین نہیں کہ ہمیں وہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کسی کو یقین نہیں ہے قبر ملنی ہے کہ نہیں ملنی، پتہ نہیں کہاں فیصلہ ہو جائے اور قبر بھی نہ ملے، یہ بھی یقین تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہے کہ جی مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا، کسی کو یقین نہیں۔ تو جب یہ حال ہو کہ قبر کا بھی یقین نہ ہو تو پھر دنیا کے بنائے ہوئے گھروں پہ تکیہ کاہے گا؟
اس لیے فرمایا گیا کبھی بھی کسی انسان کا حق اور اس کے حقوق کو پامال مت کرنا، کل اللہ کے دربار میں ہم سب کو جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یصلونھا یوم الدین، قیامت کے دن وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، وما ھم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب ہم تو مر کے مٹی ہو، جیسے کافروں کا عقیدہ تھا، اور پھر اینڈ پہ وہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مٹی کیوں نہ ہو گیا ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب فائدہ کوئی نہیں ہے، اب وقت گزر چکا، اب لمحے گزر چکے۔ تو سامعین ایمان والو، جب تک وقت ہے اس کی قدر کیجئے اور اپنے احوال کی اصلاح کر لیجئے۔ آگے فرمایا گیا وما ادراک ما یوم الدین، اللہ اکبر اللہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ یوم دین کیا ہے، یہ قیامت کا دن کیا ہے، بدلے کا دن یہ کیا ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اب یہاں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو کافروں سے کہا جا رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور ساتھ ایک اور کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے نزول سے پہلے جب تک آپ پر سارے وہاں کے معاملات اللہ نے ظاہر نہیں کیے تھے، تو اس وقت فرمایا محبوب آپ کو کیا معلوم کہ یہ دن کتنا سخت ہے، ہم آپ کو سارا معاملات دکھائے دیتے ہیں آکے آپ کو پتہ چل جائے۔ پھر جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ بھی دکھائی گئی، وہاں کے سارے مناظر بھی دکھائے گئے، اور جو جہنم میں جل رہے تھے اور انہیں سزائیں مل رہی تھیں ان کو بھی دکھایا گیا، اور جو جنت میں اللہ کے انعاموں میں رہ رہے تھے ان انعام یافتہ لوگوں کو بھی دکھایا گیا۔ اور اس کے بعد جب پریکٹیکلی طور پہ سر کی آنکھوں سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرما لیا، تو پھر آ کے لوگوں کو بتایا لوگوں میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ پھر اس معاملے کو بتایا، لوگوں میں سمجھایا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کئی دن تک صحابہ کچھ ایسے تھے انہیں ہوش نہیں آیا تھا، اس قدر جہنم کی ہولناکیاں، اس قدر ہولناکیاں جہنم کی۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر دوبارہ ثم پھر آیا، پھر اے محبوب یا اے کافر، دونوں سے مخاطب، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، اذا وقعت الواقعہ، اللہ اکبر، وہاں اس کی تفسیر ملاحظہ کر لیجئے گا، سن لیجئے گا کہ کس قدر ہولناکیاں ہیں، کس قدر سخت انداز اللہ نے اپنایا ہے قرآن پاک کی دو صورتوں میں، سورہ قیامہ میں اور سورہ واقعہ شریف۔ انسان ہل کے رہ جاتا ہے، انسان کے بشری اعصاب جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں کہ کیا حالات ہیں وہاں کے۔ تو مسلمانوں، ہمارا نامہ اعمال بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور ہمیں ضرور جہاں ہماری دنیا کی ہماری ساری پلاننگز چلتی ہیں، ہمارے سارے منصوبے دنیا کے چلتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے ان منصوبوں میں کہیں قیامت کا منصوبہ وہ بھی رکھ لیجئے گا۔ ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بہت پلاننگز کرتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ منصوبے یہ منصوبے، یہ معاملات، لیکن وہاں ان منصوبوں کہیں ہماری قبر بھی ہے، ان پلاننگز میں ہماری کہیں قیامت کی گھڑیاں بھی ہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ کبھی پڑھا کریں آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اکثر میں آپ کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے، کہ عشرہ مبشرہ جنہیں اللہ نے دنیا میں اللہ کے رسول کی زبان سے
جنت کی بشارتیں دے دی تھی، ان کا عالم کیا ہوتا تھا؟ رو رو کے برے حال کر دیتے، ساری رات آنسو اور ابر نیسا برستے ہوئے گزر جاتی، اور سارے صحابہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اپنی داڑھی کو ایسے اخذ لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے کہ تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر کا میں نے واقعہ پڑھا، اتنا قوی ہیکل وہ انسان، اتنا مضبوط وہ انسان۔ ایک قاری صاحب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ گھوڑے پہ سوار تھے، آپ نیچے گر گئے، دیر تک بے ہوش رہے۔ یہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، امیر المومنین کی۔ کچھ دیر بعد لوگ پریشان ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، کچھ ٹائم کے بعد آپ واپس ہوش میں آئے۔ قرآن پڑھنے والے، حضور آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا بتاؤں جی، جب تم نے پڑھا نا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے میں بے ہوش ہو گیا۔ کہا عمر اللہ فرما رہا ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، عمر تیرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دن روزے میں گزرے، رات سجدوں میں گزرے، اور بادشاہ بنے تو جسم پر نشان بن گئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئے، کندھوں پہ گندم کی بوریاں اور اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچا کے۔ آج تو یہاں لوگ آٹے کے لیے مر گئے، پتہ نہیں بھوک سے مرنا تھا کہ نہیں مرنا تھا، آٹا لیتے ہوئے ضرور مر گئے۔ ہماری بیویاں بے آبرو ہو گئیں، میں آپ کو وہ منظر نہیں بتا سکتا، میں اپنے آنکھوں سے میں نے جا کے دیکھے۔ جن بیٹیوں کو گھر میں رہنے کا حکم تھا وہ سرے بازار رسوا ہو رہی ہیں، اور 10 تو بزرگ خواتین مر گئیں، گھر میں لاش ضرور گئی، آٹا نہ جا سکا۔ فاروق اعظم کو دیکھیے، بوریاں اٹھا اٹھا کے گھروں میں جا کے دے رہے ہیں۔ بات ہم کرتے ہیں فاروق اعظم کی، اللہ ہدایت دے سب کو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ لنانے والے نے کہا کہ میں نے جہاں جہاں ہاتھ پھیرا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کمر پر جہاں فاروق اعظم کے نشان ہی بنے ہوئے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، کہتے میں غسال کہتا، میں نے پوچھا سب سے قریب جو ان کے پاس رہنے والا شخص تھا، ان کا ملازم زمانہ خلافت میں نے کہا کیا فاروق اعظم کے ساتھ؟ کہتے میں نہیں شاہد ہوں۔ میں کہتا حضور بوری اٹھا کے میں اس گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہتے کل میرا بوجھ تو اٹھائے گا یا فاروق خود اٹھائے گا؟ یہ وہ نشان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ یہ میں کوئی افسانے نہیں سناتا، یہ کوئی الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ روایتیں ہیں جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو، جو ہم یہ قرآن کا درس تفسیر قرآن سنتے ہیں، اللہ اس کو ہماری زندگیوں کے تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔